مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سید حسن عباس ابن مرحوم مغفور جناب سید ریاض الحسن کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده ماتیا۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا۔ یعنی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا دنیا سے جانے والا اس کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال یعنی ٹرانسفر ہونا، منتقل ہونا۔ جیسے ایک گورنمنٹ سروینٹ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ ٹرانسفر کو عربی زبان میں انتقال کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا جو مرحوم ہے، جو اس دنیا سے گیا ہے، ایسا نہیں کہ جانوروں کی طرح اس کا جسم ختم ہو گیا اور اس کی روح فنا ہو گئی، بلکہ عالم برزخ میں روح ہے اور عالم محشر میں اس کا جسم اٹھایا جائے گا۔ یعنی روح اور جسم کے ساتھ وہ میدان محشر میں لایا جائے گا۔ کون سا جسم؟ وہی جسم کہ جس نے اس دنیا میں اعمال خیر کیا ہے، وہی جسم جس نے اس دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، وہی جسم جس نے اس دنیا میں روزے رکھے، اسی جسم کو دوبارہ روز قیامت زندہ کیا جائے گا۔ اور قرآن کی آیتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔
کوئی نیا جسم میدان محشر میں تیار نہیں ہوگا، بلکہ یہی دنیاوی جسم ہے جو میدان محشر میں اللہ کی قدرت و طاقت سے سامنے آئے گا۔ اور یہ صحیح بھی ہے، کیونکہ جس جسم نے کار خیر اچھے کام کیے ہیں اس جسم کو جنت ملنی چاہیے، اور خدا نخواستہ، ہزار خدا نخواستہ اگر کسی جسم نے برے کام کیے ہیں تو اسی جسم کو جہنم کی آگ میں جلنا چاہیے۔ اسے عدالت کہتے ہیں، اسے انصاف کہتے ہیں۔ ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، تو جس جسم کو قتل کیا گیا یا جس شخص نے قتل کیا ہے تو روز قیامت اسی طریقے سے اس کے ساتھ برخورد کیا جائے گا۔ قاتل جہنم میں جائے گا اور جو مقتول ہے اگر اس کے سارے اعمال اچھے ہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے اس لیے کہا کہ مقتول ہونا فقط کافی نہیں ہے، بہت سے بڑے بڑے ظالم آپ کو ملیں گے جو قتل کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قتل ہونے کی بنیاد پہ جنت ملے گی، نہیں، بلکہ مومن ہے اور قتل کیا گیا ہے، صاحب ایمان ہے اور اسے شہید کیا گیا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ کون سا جسم ہوگا؟ وہ یہی جسم ہے جو اس دنیا میں ہے۔ اسی جسم پر عذاب ہوگا اگر کام اچھے نہیں کیے، اور یہی وہ جسم ہے کہ جس پر پروردگار جنت کی نعمتیں جس جسم کو دے گا اگر اس کے کام اچھے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آپ کو جنت اور جہنم کا تذکرہ ملے گا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا کی جو رنگینیت ہے اس میں اتنا محو ہو گیا ہے، اتنا ڈوب گیا ہے کہ اسے اس دنیا میں کچھ کرنے کی تو فکر ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ کر کے آخرت میں کچھ حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے۔ میں نے بہت امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے کہی، یعنی جس کو بھی دیکھیے صبح اٹھتا ہے، برش کرتا ہے، نہاتا ہے، تیاری کرتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آفس جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا دکان پہ جا رہے ہیں۔ یعنی سارا ہم و غم، ساری فکر اور ساری توجہ جو ہے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہے، جبکہ دنیا اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو بہتر بنایا جائے۔ یعنی اگر ہم نے اس دنیا کو استعمال نہیں کیا تو ہماری آخرت کیسے اچھی ہوگی؟ لہذا دنیا کو استعمال کرنا ہے، استعمال الدنیا للدنیا نہیں ہونا چاہیے، یعنی دنیا کو استعمال کیا جائے دنیا کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ استعمال الدنیا للآخرہ، دنیا کو استعمال کریں گے آخرت کے لیے استعمال کریں گے۔ میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور دنیا کا استعمال بھی کرنا ہے، ورنہ وہ لوگ جو جنگل میں چلے جاتے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، نہ بچوں سے مطلب، نہ خاندان والوں سے مطلب، نہ سماج والوں سے مطلب، بلکہ اپنے گھر میں کنارے بیٹھ گئے یا جنگل میں چلے گئے اور وہاں پتوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، پتا کھا بھی رہے ہیں اور پتا پہن بھی رہے ہیں۔ ایسے لوگ
اللہ کی نگاہ میں اتنے مذموم ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ انہیں جنت میں بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ کون لوگ؟ مجھے بتائیے کون؟ جو جنگل میں جا کر شب و روز اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل پروردگار میں مشغول ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنے برے ہیں کہ میں انہیں جنت میں بھیجنا تو بہت دور کی بات، جنت کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دوں گا۔ اس لیے ہمارے یہاں روحانیت نہیں ہے، ہمارے یہاں ترک دنیا نہیں ہے، ہمارے یہاں دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے دنیا میں رہ کر آخرت کو بہتر بناؤ۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، دنیا لینا ہے ضرور، بالضرور، یقیناً دنیا کو لینا ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا بہت سی حدیثیں آپ کو ملے گی جو دنیا کے اگینسٹ ہیں، جس میں دنیا کو حاصل کرنے کی مذمت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے کہ دنیا کو نہ لو۔ تو کیا میں نے جو بات کہی ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، کانٹراڈکشن ہے؟ نہیں عزیزو، تضاد بالکل نہیں ہے۔ ایک دنیا وہ ہے جس کا لینا حرام ہے، ایک دنیا وہ ہے جس کا لینا واجب ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک وہ دنیا ہے کہ جس کے لینے کے لیے تاکید کی گئی ہے، وہ دنیا جو آخرت کو بنائے اسے لے لو، اور جو آخرت کو برباد کرے اسے چھوڑ دو۔ جناب خدیجہ کے پاس بھی دنیا تھی اور قارون کے پاس بھی دنیا تھی۔ قارون کی دنیا نے قارون کی آخرت کو خراب کر دیا، لیکن خدیجہ کی دنیا نے خدیجہ کی دنیا کو بھی آباد کیا، خدیجہ کی آخرت کو بھی آباد کیا، اسلام کو بھی آباد کر دیا۔ اسلام کو پروان چڑھایا کس نے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دنیا نے، ان کے مال نے۔ اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو کیا اسلام پروان چڑھ سکتا تھا؟ نہیں نا، بالکل۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا ہمیں کون سی لینی ہے۔ ایک حدیث سنیے، بہت پیاری حدیث ہے کہ شر الناس، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شر الناس من باع آخرتہ لدنیا، بدترین انسان وہ ہے، بہت ہی برا انسان وہ ہے کہ جو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ یعنی چاہتا یہ ہے کہ اس کی دنیا بن جائے لیکن آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ پھر حدیث کہتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ، اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا، وَشَرٌّ مِّنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَا غَيْرِهِ، اور اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت بیچ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اسے اپنی دنیا نہیں بنانی ہے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ دیتا ہے۔ جیسے مثال دے دو تو بات واضح ہو جائے گی۔ شمر جو قاتل امام حسین علیہ السلام ہے، شمر نے یزید کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ دی۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے آپ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا۔ کچھ ایسے ظالم قسم کے انسان تھے کہ جنہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے، یزید کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ دی۔ لہذا حدیثوں میں ہے کہ یہ دنیا لی جائے جی، اور یہ دنیا نہ لی جائے۔ ایک دنیا وہ ہے جسے لینے کے لیے
منع کیا گیا ہے، ایک دنیا وہ جسے لینے کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ تو کون سی دنیا ہے جو لی جائے اور کون سی دنیا ہے جو نہ لی جائے؟ توجہ کریں گے عزیزو، ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو اور پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے، یہ جناب عقیل صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ سنیں عزیزو، وہ کون سی دنیا ہے؟ ایک بہت بڑی عرفانی ہستی ہے، ایک بہت عظیم عرفانی شخصیت ہے، اس نے یہاں پر ایک بہت اچھی بات کہی کہ وہ کون سی دنیا ہے جسے لیا جائے اور کون سی دنیا ہے جسے چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ آخرت کے پیالے میں، ظرف میں، دین کے پیالے میں، دین کے برتن میں جتنی دنیا آ جائے اسے لے لو اور جو چھلک جائے اسے چھوڑ دو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، دین کے برتن میں، دین کے ظرف میں جتنی دنیا آ جائے اسے آپ کو لے لینا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک چاہنے والے کے پاس گئے، علا ابن زیاد اس کا نام تھا۔ مولا کو معلوم ہوا کہ یہ بیمار ہے، تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ دین مبین اسلام میں آپ کو بتاؤں کہ عیادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت اور تیمارداری کے لیے جایا کرو، اور یاد رکھو جب تم اس مریض کی تیمارداری کے لیے جاؤ گے تو اپنے گھر سے جب نکلو گے تو ہر قدم پر تمہارے نام اعمال میں ایک ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنی فکر ہے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ انسان جب مریض ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں تو یقین جانیے اس کی حالت اور لوگوں سے مل کر بہتر ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص مریض ہو اور کوئی اس کو دیکھنے نہ آئے، گھر میں اکیلا پڑا ہو، تو اس کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے، بیماری میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے مفید ہیں، دین مبین اسلام نے اس کو اپنانے کے لیے تاکید کی ہے۔ تو عیادت کا ثواب بہت زیادہ۔ مولا علی کو معلوم ہوا کہ ان کا چاہنے والا وہ بیمار ہے، لہذا آپ چلے۔ اور جب ان کو معلوم ہوا کہ مولا آ رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے، اور جب حضرت علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو مولا پوچھتے ہیں میرے بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں کہ مولا ابھی تک تمہیں ٹھیک نہیں تھا، لیکن آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ کر ساری بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر! اس کے بعد جب مولا جانے لگے تو مولا نے جانے سے پہلے آپ کے اس دوست نے کہا مولا ایک کمپلین ہے، ایک شکایت ہے میرے بھائی کی کہ چند دنوں سے اس نے سارے کام کاج کو چھوڑ دیا ہے، فیملی سے، بچوں سے، سب سے دور ہو گیا ہے، اور مصلی پر صرف اور صرف اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، نہ بچوں سے مطلب، نہ بیوی سے مطلب، نہ کاروبار سے مطلب، نہ سماج اور معاشرے سے مطلب، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اچھا کام ہے نا، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے نا، اللہ کی بندگی کرنا ہے، تو مولا کو خوش ہونا چاہیے تھا، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، عبادت پروردگار کر رہا ہے،
نماز پڑھ رہا ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن جب مولا نے یہ سنا تو آپ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے اور آپ نے جلال آمیز لہجے میں کہا اس کو بلاؤ، اور جب اس کا بھائی سامنے آیا تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز سے اللہ خوش نہیں ہو رہا ہے بلکہ شیطان خوش ہو رہا ہے۔ وہ نماز جو سماج اور معاشرے سے دور کر دے، وہ عبادت جو بیوی بچوں سے دور کر دے، اللہ کو نہ ایسی عبادت پسند ہے اور نہ ہی ایسا نمازی پسند ہے۔ تو کیسا نمازی ہونا چاہیے؟ جملہ سنیں، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ کیسا نمازی چاہیے اللہ کو؟ اللہ کو وہ نمازی پسند ہے کہ جس کا کنیکشن اللہ سے بھی ہو اور اللہ کے بندوں سے بھی ہو، وہ نمازی اللہ کو پسند ہے، جو دنیا کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرے اور اللہ کے احکام پر بھی عمل کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ اسلام دین فطرت ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام دین مبین اسلام میں جس میں دو انسانوں کے درمیان محبت قائم ہو سکے، اسے اللہ نے بہت اہمیت دی ہے۔ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث سن لیجیے پہلے کہ البخیل من بخل بالسلام۔ میں اپنے موضوع پر ہوں۔ بخیل یعنی کنجوس۔ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جو سلام کے ذریعے کنجوسی کرے۔ یعنی سلام کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ کیوں تاکید ہے مجھے بتائیے؟ سلام کی اتنی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ دو مومن، دو انسان جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یہ فطری چیز ہے کہ جب دو انسان ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایک شخص روڈ پہ اکیلے جا رہا ہے، ادھر سے ایک شخص گزر رہا ہے، اس نے اس کو دیکھا اور کہا السلام علیکم یا سلام علیکم۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر وہ خاموش گزر جاتا تو یہ بہتر تھا یا ایک سلام کر کے گزر رہا ہے؟ تو محبت قائم ہوئی نا۔ اللہ نے سلام کرنے میں ثواب رکھا اور کیا کہا؟ دو سلام کرنے والے جب آپس میں سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو اللہ 70 نیکیاں دیتا ہے، ان میں 69 نیکی 69 اسے ملتی ہے جو سلام کرتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے اسے فقط ایک ہی نیکی ملتی ہے۔ کیوں؟ سلام کرنے والے کو 69 69 نیکی 69 ثواب، اور جواب دینے والے کو فقط ایک۔ سنیے اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ مصر میں ایک بادشاہ تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ مر گیا یا زندہ ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جی مجھے بتائیے۔ وہ فرعون جو ہے وہ مر گیا یا زندہ ہے؟ آپ سب کہیں گے کہ مر گیا، اور اس کی ممی جو ہے وہ مصر میں موجود بھی ہے، تو فرعون مر گیا؟ نہیں نہیں نہیں، فرعون نہیں مرا ہے، فرعون ابھی بھی زندہ ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، ابھی بھی فرعون زندہ ہے۔ تو زندہ ہے تو کس ملک میں رہتا ہے؟ کس شہر میں رہتا ہے؟ اور اس کی جگہ کون سی ہے؟ اس کا محل کہاں ہے؟ فرعون کے رہنے کی جگہ مجھے معلوم ہے، میں بتاؤں فرعون کہاں رہتا ہے؟ وہ فرعون جو مصر میں تھا وہ تو مر گیا ہے، لیکن ایک اور فرعون ہے جو انسان کے سینے میں رہتا ہے، جو انسان کے دل میں رہتا ہے۔ اور یہ فرعون کیا کہتا ہے کہ دیکھو تم اس کو سلام کرو گے، یہ تمہارے سامنے
اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک غریب انسان ہے، ایک معمولی انسان ہے، تم اسے سلام کرو گے؟ یہ فرعون سلام کرنے سے ہر انسان کو روکتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے انسان ذرا سا بڑا کیا ہو گیا، معمولی سی شہرت کیا اسے مل گئی، معمولی سا پیسہ کیا مل گیا، کوشش یہ کرتا ہے کہ سامنے والا سلام کرے، منتظر رہتا ہے کہ وہ سلام کرے۔ کیوں؟ یہ کون ہے جو اسے سلام کرنے سے روک رہا ہے؟ جو شخص اسے سلام کرنے سے روک رہا ہے وہ اس کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام فرعون ہے۔ تو یہ اس فرعون کو مارنا ہے، اس فرعون کو واصل جہنم کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے انکساری، عاجزی۔ انسان جتنا انکساری سے کام لے گا، منکسر المزاج ہوگا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، گویا اس نے اس فرعون کو ختم کر دیا ہے۔ دین مبین اسلام کی تاکید ہمیشہ یہی رہی کہ لوگوں کے سامنے جاؤ تو جھک کر جاؤ، اکڑو نہیں، سینہ تان کر نہیں چلو۔ یاد رکھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا فرعون کو مارنے کے لیے مختلف طریقے اللہ نے بیان کیے، ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ اگر ہم نے پہلے سلام کر لیا اور ہماری عادت میں یہ بات شامل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرعون کو قتل کر چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، میں تو اتنا بڑا انسان ہوں، میں تو اتنا پیسے والا ہوں، میری یہ پرسنالٹی ہے، یہ میری یہ شخصیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون ابھی آپ کے اندر آرام کر رہا ہے، یعنی موجود ہے۔ آرام سے مراد یہ ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ فعال ہے، وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ جانتا ہے کہ مزاج بشری میں یہ ہے، انسانی مزاج یہ ہے کہ انسان کو سلام کرنے میں زحمت ہوتی ہے، لہذا سلام کرنے والے کو 69 ثواب دیا گیا، جواب دینے والے کو صرف 1۔ یہ اسی لیے ہے۔ لہذا ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو دو انسانوں کو نزدیک کر سکے، قریب کر سکے، اللہ نے وہاں پہ ثواب رکھا۔ ایسے ہی مصافحہ کرنا اس میں بھی ثواب ہے۔ البتہ محرم اور نامحرم کا خیال رکھتے ہوئے انسان جب مصافحہ کرے گا تو روایت میں آیا ہے کہ ان دونوں مصافحہ کرنے والوں کے گناہ اس طریقے سے کم ہوتے ہیں جیسے خزاں میں پتے گرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام دین محبت ہے، دین اسلام پیار کا دین ہے، دین اسلام دین انسانیت ہے، دین اسلام کا پیغام محبت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ حل الدین الا الحب، دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دین میں محبت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو محبت، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ سے محبت، یا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو بھی اس میں ایک محبت چھپی ہوتی ہے۔ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس سے گویا ایک طرح کی محبت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، مجھے زیادہ وقت آپ لینا مقصود نہیں ہے، میں اپنی جانب سے مرحوم سید حسن عباس عرف عقیل صاحب کے تمام خانوادے کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور صرف یہی کہوں گا کہ آپ جب دنیا سے گئے تو ہر مذہب کے لوگ آپ کے جنازے میں آئے، مختلف مذہب سے رشتہ رکھنے والے آئے، اور آنے کے بعد رشتہ داروں کو انہوں نے
تسلیت کہا، تعزیت پیش کی، ہمدردی سے پیش آئے. اور یاد رکھیے کہ جب رشتہ داروں کو مرنے والے، جانے والے شخص کے جانے کے بعد لوگ آ کر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں عزیزو، تو دل ہلکا ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ ایک انسانی قانون ہے کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو گھروں کے اطراف کے لوگ، محلے والے، رشتہ دار، قریب اور دور کے رشتہ دار آئیں اور آ کر ہمدردی کا اظہار کریں، محبت سے پیش آئیں. لیکن ہائے، کربلا میں جب زہرا کا چمن اجڑ گیا، ایک ایک چاہنے والا شہید ہو رہا ہے عزیزو، تو کوئی نہیں آ رہا ہے کہ جو تسلیت اور تعزیت پیش کرے. بالخصوص جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو اس موقع پر کوئی نہیں آیا جو آپ کے رشتہ داروں کو تسلیت پیش کرے، آپ کے رشتہ داروں کو تعزیت پیش کرے. عزیزو، کوئی نہیں آیا. ارے میں نے غلط کہا کہ کوئی نہیں آیا. جب کربلا کی سرزمین پہ یہ آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. یہ کون ہے؟ یہ جبریل امین کی آواز ہے جو فضا میں گونج رہی ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کچھ لوگ آتے جو امام زین العابدین کو تسلیت پیش کرتے، امام زین العابدین کو تعزیت پیش کرتے، جناب زینب کو تسلیت پیش کی جاتی. کچھ خواتین آتی جو جناب زینب کو تعزیت پیش کرتی، جناب سکینہ کو تعزیت پیش کرتی. لیکن کربلا میں تو سب کچھ الٹ گیا. سید سجاد جس خیمے میں موجود تھے، حسین کی شہادت کے بعد اس خیمے میں آگ لگا دی گئی، بستر چھین لیا گیا. ارے زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی، سکینہ کو گوشوارے چھین لیے گئے، تماچے مارے گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العالى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہ السلام. یا اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. یا اللہ، جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحوم سید حسن عباس کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے چاہنے والے، ان کے پسماندگان کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مومنین گزارش یہ ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید حسن عباس ابن مرحوم مغفور جناب سید ریاض الحسن کی روح کو ایصال فرما.